بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم صنعت تضمین کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صنعت تضمین علم بدیہہ میں کون سی صنعت ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں کہ تضمین کے لغوی مطلب کیا ہیں۔ تضمین کے لغوی مطلب ہیں جگہ دینا، ملانا یا شامل کرنا۔ علم بدیہہ کی اصطلاح میں کسی شاعر کے مشہور شعر کو اپنے شعر میں داخل کرنا، چسپاں کرنا یا شعر پر مصرع لگانا صنعت تضمین کہلاتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، ان صورتوں کا ہم بعد میں جائزہ لیں گے، لیکن سب سے پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی ایک شعر، اس کے اندر کوئی شاعر کسی مشہور شاعر کے ایک مصرعے کو لے لے اور اس مصرعے کے ساتھ اپنا مصرع ملا کر وہ پورا شعر بنا لے، تو ایسا کرنا صنعت تضمین کہلاتا ہے۔ شاعر جب کسی دوسرے شاعر کے کلام، شعر یا کسی مصرعے سے متاثر ہوتا ہے تو اس پر کچھ اضافہ کر کے اپنا لیتا ہے۔ شعری تخلیق کا یہ عمل تضمین کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اب شعر کی مثال دیکھتے ہیں کہ شعر میں تضمین کیسے آتی ہے۔ تو غالب کا ایک مشہور شعر جس میں انہوں نے صنعت تضمین کا استعمال کیا ہے، شعر ہے: غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناصح، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ اس شعر میں پہلا مصرع غالب کا اپنا ہے، جبکہ دوسرا مصرع ایک مشہور شاعر امام بخش ناسخ کا ہے۔ تو اس اعتبار سے غالب نے ناسخ کے ایک مصرعے پر گرہ لگائی ہے اور اس کو اپنے مصرعے کے ساتھ ملا کر ایک شعر مکمل کیا ہے۔ ایسا کرنا شعر کے اندر صنعت تضمین کہلاتا ہے۔ تو اس شعر میں غالب نے میر تقی میر کے کلام کی تحسین کے لیے، میر تقی میر کا کلام بہت ہی خوبصورت ہے، اس وجہ سے ناسخ کے ایک مصرعے پر گرہ لگائی ہے۔ تو یہ شعر کی مثال ہے کہ جس میں دو مصرعے ہوتے ہیں اور ایک مصرع شاعر کا اپنا اور ایک کسی اور شاعر کا ہوتا ہے۔ اب ہم تضمین کی دو صورتیں اور دیکھتے ہیں۔ وہ صورت یہ ہے کہ جس میں ایک صورت تو مثلث کہلاتی ہے جس میں 3 مصرعے ہوتے ہیں، اور ایک صورت مخمس کہلاتی ہے جس میں 5 مصرعے ہوتے ہیں۔ تو مکمل شعر پر تضمین بھی لگائی جاتی ہے کہ کوئی ایک مکمل شعر کسی شاعر کا لے کر اس کے ساتھ تیسرا مصرع اپنا لگا دیں، تو اس طرح بھی تضمین بنتی ہے، اور ایسا کرنا تضمین در مثلث کہلاتا ہے۔ تو مکمل شعر پر تضمین، کسی شاعر کے ایک مصرعے پر تضمین کے ساتھ ساتھ مکمل شعر پر بھی تضمین کہنے کی روایت موجود ہے۔ ایسا عموماً تضمین در مثلث اور تضمین در مخمس کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم تضمین در مثلث دیکھتے ہیں کہ اس میں اصل شعر کے ساتھ صرف ایک مصرع جوڑا جاتا ہے اور کل مصرعوں کی تعداد 3 ہو جاتی ہے، اس لیے اسے تضمین در مثلث کہتے ہیں۔ اس کی مثال میر کی ایک خوبصورت شاعری میں تضمین در مثلث نظر آتا ہے کہ میر نے فارسی کے اشعار کے ساتھ اپنا ایک مصرع اردو کا جوڑا ہے، اور اس اعتبار سے وہ تضمین در مثلث بن گئی ہے۔ تو میر نے فارسی کے اشعار کی تضمین صرف ایک اردو مصرع باندھ کر کی ہے۔ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹک یہ بھی رکھو سن تم اے ارباب تعلق،
یہ مصرع میر کا اپنا ہے، جبکہ اگلے دو مصرے فارسی کے ہیں، تو وہ فارسی شعراء یا فارسی شاعر کے شعر کو لیا گیا ہے، اس اعتبار سے یہ بند بن جاتا ہے اور اسے تضمین در مثلث کہا جاتا ہے۔ تضمین در مخمس، اس میں اصل شعر کے دو مصروں کے ساتھ تین مزید مصرے اس طرح جوڑے جاتے ہیں کہ شعر کے خیال کی تشریح و توضیح ہو اور اثر انگیزی میں شدت آئے، تو ایک شعر کے ساتھ تین اور شعر جوڑے جاتے ہیں، اسے تضمین در مخمس کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ احمد رضا بریلوی کا ایک مشہور نعت کا شعر کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشاں گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اب یہ شعر احمد رضا بریلوی کا ہے، اس پر نصیر الدین نصیر نے تضمین باندھی ہے اور انہوں نے تین اور مصروں کا اضافہ کیا ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلے تین مصرے ان کے ہیں کہ یہ وہ سچ ہے جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا۔ اور پھر نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ تو اس میں پہلے تین شعر نصیر الدین نصیر کے ہیں، جبکہ آخری دو، پہلے تین مصرے نصیر الدین نصیر کے اور آخری دو مصرے احمد رضا بریلوی کے ہیں۔ اس اعتبار سے ایسا کرنا تضمین در مخمس کہلاتا ہے۔ اور مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ مرزا غالب کا ایک مشہور شعر ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ اس پر سید محمد جعفری نے ایک شعر کے ایک مصرے سے، یعنی پچھلا جو شعر ہم نے پڑھا اس غالب کے شعر کے ایک مصرے کو اپنایا اور اس پر گرہ لگائی اور خود کہا کہ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دوکاں کے لیے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ تو پرانا کوٹ نظم میں اس کی مثال موجود ہے۔ تو پہلا مصرع سید محمد جعفری کا ہے، جبکہ دوسرا مصرع غالب کا ہے۔ اور یاد رکھیے جو مصرع کسی اور شاعر کا ہوگا اسے ہم واوین کے اندر یعنی کامس کے اندر لکھیں گے، اس کی مثال ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں، یہاں پر یہ موجود نہیں ہے۔ حسرت موہانی کا ایک شعر حسن بے پرواہ کو خود بین و خود آرا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ اس پر روشن نگینوی ایک شاعر ہیں، انہوں نے گرہ لگائی ہے کہ ان کی نظروں سے اور اپنی نظر سے گر گیا، کیا کیا میں نے اظہار تمنا کر دیا۔ تو روشن نگینوی کا یہ شعر، اس شعر میں پہلا مصرع ان کا اپنا ہے، جبکہ دوسرا مصرع حسرت موہانی کے شعر سے لیا گیا ہے۔ احمد فراز کی ایک مشہور غزل سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ اس غزل میں یہ آخری شعر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اس شعر کے اوپر رضا ٹوانا ایک مشہور شاعر، انہوں نے گرہ لگائی کہ اگر وہ ہونٹ ہلائے تو زخم بھرتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو رضا ٹوانا کا یہ شعر، اس شعر میں پہلا مصرع تو رضا کا اپنا ہے، جبکہ دوسرا مصرع احمد فراز کی مشہور غزل سے لیا گیا ہے۔ مرزا غالب کا ایک شعر کہ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ اس میں سید محمد جعفری نے ایک مزاحیہ نظم تھرڈ ڈویژن، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نظم میں ایک مصرع واوین یعنی کاماز کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو مصرع ہے، یہ مصرع انہوں نے مرزا غالب کے شعر سے لیا ہے کہ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، ہر شخص مجھ کو آنکھ دکھاتا ہے کس لیے۔ تو اس نظم میں ایک شعر جو ہے اس میں گرہ لگائی ہے سید محمد جعفری نے، اور دوسرا مصرع لیا گیا ہے غالب کے ایک شعر سے۔
اور یہ بڑی ہی خوبصورت نظم ہے سید محمد جعفری کی کہ جینے کی کش میں نہ بیکار ڈالیے، میں تھرڈ ڈویژنر ہوں مجھے مار ڈالیے، پھر نام اپنا قوم کا معمار ڈالیے، ڈگری کو میری لیجیے اچار ڈالیے، کچھ قوم کا بھلا ہو تو کچھ آپ کا بھلا، میرا بھلا ہو کچھ میرے ماں باپ کا بھلا، جاتا ہے جس جگہ بھی کوئی تھرڈ ڈویژنر، کہتے ہیں سب کہ آ گیا تو کس لیے ادھر، تو چل یہاں سے تیری نہ ہوگی یہاں گزر، لوہے جہاں پہ حرف مقرر ہوں میں مگر، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، ہر شخص مجھ کو آنکھ دکھاتا ہے کس لیے، میں پاس ہو گیا ہوں مگر پھر بھی فیل ہوں، تعلیم کے اداروں کے ہاتھوں میں کھیل ہوں۔ تو ان مثالوں سے آپ کو صنعت تضمین کی انشاءاللہ تعالی مکمل سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، والسلام۔